بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم آپ کو ایک بہت ہی سبق آموز واقعہ سنانے جا رہے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ واقعہ آپ کو ضرور بہت پسند آئے گا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ کسی زمانے میں ایک چور تھا۔ وہ ایک بادشاہ کے محل میں چوری کرنے کے ارادے سے داخل ہوا۔ رات کا وقت تھا اور محل کے ایک کمرے سے بادشاہ اور اس کی خوبصورت بیوی کی گفتگو کی آواز آ رہی تھی۔ وہ کھڑے ہو کر سننے لگا، اگرچہ اس طرح سننا غلط ہے، بے غیرتی ہے، چوری ہے، لیکن چور تو چوری ہی کرنے آیا تھا، آخر وہ چور ہی تو تھا۔ اس چور نے سنا کہ بادشاہ اپنی بیوی سے کہہ رہا ہے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی ایسے آدمی سے کروں گا جو نہایت متقی اور پرہیزگار ہو، بہت بڑا اللہ والا ہو۔ جب چور یہ بات سن رہا تھا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں کچھ ایسا بن کر دکھاؤں کہ بادشاہ میرے ہی ساتھ شہزادی کی شادی کر دے۔ چور کے دل میں ایک حرص اور لالچ پیدا ہو گیا۔ اب وہ چور تو چوری کرنا بھول گیا، لیکن دھوکہ دینے پر اتر آیا اور گھر جا کر بہت دیر تک سوچنے لگا کہ کیسے میں اس بات میں کامیاب ہو سکتا ہوں۔ پھر ایک تدبیر اس کے سمجھ میں آئی کہ بادشاہ کے محل کے قریب ایک مسجد ہے، اس میں جا کر بزرگانہ لباس پہن کر اور ان کی وضاقتہ اختیار کر کے وہاں دن رات عبادت میں مشغول ہو کر بیٹھ جاؤں تو شاید یہ بات بادشاہ تک ضرور پہنچے گی کہ کوئی آدمی ایسا یہاں متقی اور پرہیزگار ہے جو دن رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ بادشاہ کی نگاہ میرے اوپر پڑ جائے اور میں شہزادی سے شادی کے لیے چن لیا جاؤں۔ یہ اس چور کا ایک نہایت حقیر، گھٹیا اور ذلیل دنیاوی مقصد تھا جس کے لیے اس نے یہ ارادہ کیا۔ پھر اس نے اپنے پروگرام کے مطابق بزرگانہ لباس اور پوشاک وضاقتہ اختیار کر کے اس مسجد میں جا کر نمازوں پر نمازیں، ذکر و تلاوت، مراقبہ سب شروع کر دیا۔ دن گزرتے رہے اور لوگوں میں شہرت ہوتی گئی کہ کوئی بہت بڑے ولی یہاں آئے ہیں جو دن رات عبادت کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ یہ بات بادشاہ تک پہنچ گئی کہ یہاں کوئی اللہ والے آ کر بیٹھے ہیں، جوان، زہد اور عبادت میں لاجواب، تقویٰ اور طہارت میں بے نظیر ہیں۔ جب بادشاہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے اپنے ارادے کے مطابق غور و فکر کرنا شروع کر دیا کہ شہزادی کے مطابق کسے چنا جائے۔ بادشاہ نے اس سلسلے میں گفتگو کے لیے اپنے وزیر کو خط بھیجا کہ مجھ سے آ کر ملو، کچھ بات کرنی ہے۔ وزیر بادشاہ کے پاس پہنچا۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ دیکھو، میری ایک اکلوتی بیٹی ہے، بڑی ارمانوں اور دعاؤں کے اللہ نے مجھے بیٹی سے نوازا ہے۔ بیٹی کیا تھی؟ حسن کی ایک مورتی تھی، نازک بدن، چہرہ ایسا جیسے اس کے گالوں پر چاندنی کا غازہ مل دیا ہو، پنکھڑی ہونٹ، مدھر لہجہ، نشیلی آنکھ، گویا حسن میں لاجواب۔ جہاں صورت میں بے مثال تھی وہیں سیرت میں بھی انوکھی تھی۔ نماز روزے کی پابند، شرم و حیا کا پیکر معلوم ہوتی تھی۔ اس نے اپنے باپ سے کہہ دیا تھا کہ شادی ایسے شخص سے کروں گی جو متقی پرہیزگار ہو۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا، ایک شخص مسجد میں بہت متقی اور پرہیزگار ہے، اس سے میری بیٹی کی شادی کے لیے بات کرو۔ وزیر اس شخص کے پاس مسجد پہنچا اور با ادب ہو کر اس نے کہا کہ میں آپ کی خدمت عالیہ میں بادشاہ کی طرف سے ایک پیغام لے کر آیا ہوں۔ اس نے پوچھا کہ کیا پیغام ہے؟ وزیر نے بتایا کہ بادشاہ نے کئی سال پہلے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح ایک ایسے آدمی سے کریں گے جو بڑا متقی اور پرہیزگار ہو، اللہ والا ہو، اور وہ اس کی تلاش میں تھے۔ جو نظر گئی تو نظر انتخاب آپ پر آئی ہے، اس لیے بادشاہ نے مجھے بھیجا ہے کہ اس سلسلے میں آپ سے گفتگو کروں۔ یہ شخص جو دراصل اسی تمنا اور آرزو میں یہاں آ کر بیٹھا تھا، بہت دیر تک وزیر کی گفتگو سنتا رہا۔ اس کے بعد اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وزیر نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟
تو کہنے لگا کہ آج جو پیغام لے کر آپ آئے ہیں یہ پیغام مجھے منظور نہیں ہے۔ وزیر نے کہا کہ کیوں منظور نہیں ہے؟ اس شخص نے کہا کہ دیکھیے، میں صاف صاف بات آپ کو بتاتا ہوں کہ میں اصل میں ایک چور تھا اور ایک مرتبہ بادشاہ کے محل میں چوری کے ارادے سے گیا تھا کہ اچانک میرے کانوں میں بادشاہ اور اس کی بیوی کی باتیں سنائی دی۔ بادشاہ نے کہا میں اپنی بیٹی کی شادی اس سے کروں گا جو متقی اور پرہیزگار ہو۔ اور اس کے بعد اس چور نے کہا پھر میں نے مسجد میں آ کر عبادت پر عبادت کرنے لگا تاکہ بادشاہ کی نظر مجھ پر پڑ جائے اور شہزادی سے شادی کے لیے چن لیا جاؤں۔ میں نے تو یہ تدبیر اسی حرص اور لالچ کے وجہ سے اختیار کی تھی، لیکن میں یہاں آ کر خدا نے مجھے اپنا بنا لیا۔ اب بس اس کے بعد مجھے اور کسی کی ضرورت نہیں، میرے لیے میرا خدا کافی ہے۔ چور نے شہزادی سے شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ بے شک اس کہانی میں انسانوں کے لیے سبق ہے کہ جب عبادت عبادت ہو جائے، نماز نماز ہو جائے، ذکر ذکر ہو جائے اور ہماری دوسری عبادتیں واقعی عبادتیں ہو جائیں تو بے شک یہ نمازیں اور عبادتیں انسان کو برائیوں سے روکتی ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر کہانی اچھی کہانی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک کریں اور اپنی قیمتی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اللہ حافظ۔